السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی ایک دن ایک بیان دے رہی ہوتی ہے اور دوسرے دن پھر اس بیان کی تردید کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن دعویٰ کیا جاتا ہے، ذرائع کے حوالے سے خبریں چلوائی جاتی ہیں، میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کبھی خبریں چلوائی جا رہی ہیں جی امریکن ڈاکٹرز اور تاجروں کی ٹیم آئی اڈیالہ جیل، عمران خان سے ملی اور حکومتی اعلیٰ عہدیدار سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اس کی بھی تردید آ گئی۔ رانا ثناء اللہ نے ٹی وی چینل سے بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ڈاکٹرز جو پاکستانی تھے وہ آئے تھے تو انہوں نے عمران خان کی رہائی کا معاملہ ڈسکس نہیں کیا، وہ شاید عمران خان کا حال حوال پوچھنے گئے تھے، باقی رہائی کا معاملہ انہوں نے کسی کے سامنے بھی نہیں اٹھایا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے، ذرائع کے حوالے سے خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ جی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا عندیہ دے دیا ہے یا ٹاسک سونپ دیا ہے علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر سیف کو، پھر دوسرے دن ہی بیرسٹر سیف جو ہے تردید کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا مذاکرات کا۔ پھر آج ہی علی ظفر کا بھی بیان آیا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، آج وکلا کی ٹیم ملی تھی عمران خان کے ساتھ، کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کسی صورت ڈیل نہیں کرنی۔ ڈیل کیوں نہیں کرنی؟ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی۔ سچ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہوا ہے۔ یہ جان بوجھ کر خبریں چلوائی جا رہی ہوتی ہیں میڈیا میں کہ ایک تو کارکنوں کو حوصلہ ملے، عمران خان کے ہمدردوں کو حوصلہ ملے، اور دوسرا یہ کہ میڈیا میں ڈسکشن ڈیبیٹ ایک چلتی رہے تاکہ پی ٹی آئی ڈسکس ہوتی رہے۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات میں تو کہتا ہوں ایک تو ہونے نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا اگر ہوئے بھی تو کامیاب ہوں گے نہیں۔ عمران خان کے کسی کے ساتھ، پہلے عمران خان کا کتنا پراؤڈ تھا بھائی کہ میرے شرائط پر مذاکرات ہوں گے، میری شرائط پر مذاکرات تو دور کی بات ہے، آپ کی شرائط پر آپ ویسے ہی مذاکرات کسی شرط کے بغیر بھی آپ کے ساتھ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ویسے اصولاً اخلاقاً تو یہی بنتا ہے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے بجائے، فوج سے مذاکرات کرنے کے بجائے نون لیگ سے مذاکرات کریں، پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں۔ آپ نے اپنی اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات جو شروع کیے ہیں جے یو آئی کے ساتھ، وہ کون سے کامیاب ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ابھی تک تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک سیز فائر وقتی طور پر ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف بیان داغنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے وقتی طور پر، پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بیان بازی کا فائر کھول دیے جاتے ہیں، پھر مولانا کی طرف سے اور مولانا کے ترجمان کی طرف سے، جے یو آئی کے ترجمان کی طرف سے اس پر پی ٹی آئی سے پوچھ گاچھ کی جاتی ہے، گلے کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، علی امین گنڈاپور بیان دے دیتا ہے، کوئی اور بیان دے دیتا ہے، کہیں نعرے لگا دیے جاتے ہیں مولانا کے خلاف۔ پشین جلسے میں بھی نعرے لگے تھے نا، ان دنوں میں بھی مذاکرات چل رہے تھے، اسد کیسر لگے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں اسد کیسر نے مولانا سے معذرت بھی کی تھی اور مولانا کو شیورٹی بھی دی تھی، یقین دلایا تھا کہ آئندہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں مولانا کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی بیان بازی چلتی رہتی ہے، حالانکہ مولانا نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ مولانا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم سیز فائر ہونا چاہیے، کم از کم تعلقات بہتر ہونے چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی رویے ہونے چاہیے، گالم گلوچ کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مولانا کی یہی کوشش ہے، مولانا ان کے ساتھ کوئی تحریک چلانے نہیں جا رہے۔ یہ آپ لکھ لیں میری بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں، مذاکرات چلتے رہیں گے کیونکہ پی ٹی آئی خود سنجیدہ نہیں ہوتی نا مذاکرات میں، نہ مذاکراتی عمل میں سنجیدہ ہوتی ہے۔ اور تحریک کس لیے؟ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے مولانا تحریک چلائیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ اور مولانا کے کارکنان آئیں گے، نعرے لگائیں گے، اتنی جو سخت ایک دوسرے کے بارے میں رویے رہے ہیں ان کے، تو اب کس حساب سے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے
کہ مولانا اور ان کے کارکنان عمران خان کے حق میں نعرے لگائیں یا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں۔ پی ٹی آئی کے پاس تحریک چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پر کارکنان کو لے کے آ گیا اسلام آباد ایک دو دفعہ، پھر ادھر کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بشرا بی بی بھی باہر تھی اس وقت، جیل میں نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پر کے ساتھ بشرا بی بی بھی بھاگ گئیں، جا کے پشاور پہنچ گئیں، کارکنان کو یہیں پہ چھوڑ دیا دونوں دفعہ۔ تو اب ان کے لیے کارکنان بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل یہ ہوا نا اڈیالہ جیل کے باہر، کتنے لوگ آئے تھے؟ چند لوگ تھے، اور ان کو اٹھا کے پولیس نے گاڑیوں میں بٹھا دیا، گرفتار کر لیا۔ علیمہ باجی اور یہ بہنیں تھی عمران خان کی، اور صاحبزادہ حامد رضا اور کارکنان۔ تو لوگ نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، انہوں نے اتنی مرتبہ نکلے ہیں، اور پی ٹی آئی والے ان کو، پی ٹی آئی کی قیادت ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پولیس کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اب وہ کارکنان بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، تو ان میں یہ صلاحیت کسی میں بھی نہیں ہے اس وقت کہ وہ کوئی 10-15 ہزار بندے نکال سکے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مظاہرے ہوئے نا نومبر اکتوبر میں، تو پی ٹی آئی نے کوئی بندہ 5-5 ہزار بندے بھی نہیں لے کے آیا۔ وہی قافلہ علی امین گنڈا پور والا، سرکاری وسائل، صوبائی حکومت کے وسائل، صوبائی حکومت کی مشینری، وہ استعمال ہوتے رہے، اور پیسوں کی بھی خبریں آتی رہیں کہ 1500 2,000 لوگوں کو دے کے دیہاڑی پہ وہ، یا سرکاری ملازمین، پولیس والے بھی تھے، پولیس والے پکڑے گئے، کے پی کے پولیس کے اہلکار پکڑے گئے پی ٹی آئی کے ان احتجاجی، پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں سے۔ اور علی امین گنڈا پور نے ان کے پھر پروموشن بھی کیے کہ جنہوں نے جی قربانیاں دی ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے میں، چڑھائی کرنے کے وقت جن پولیس اہلکاروں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے پروموشن کا اعلان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو چکا کہ پولیس اہلکار تھے۔ تو سرکاری لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، سرکاری ملازمین کو لے کے آ جاتے ہیں، باقی عام پبلک ان کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی مظاہروں میں تو خرچہ بھی ہوتا ہے نا، بہت خرچہ ہوتا ہے، کون اتنے لوگوں کو کا خرچہ کرے؟ علی امین گنڈا پر سرکاری وسائل استعمال کر کے تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، 2-4-5 ہزار لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لوگ کہاں سے لائیں؟ یہ جو ایک جلسہ ہوا تھا اسلام آباد کے ساتھ سنگجانی میں، اس دن بھی انہوں نے پولیس کے ساتھ یعنی لڑائی جھگڑا کیا، پولیس پر حملے کیے، پھر پولیس نے شیلنگ کی۔ تو یہ اس طرح کا ڈرامے صرف خبر بنانے کے لیے، تاکہ بڑا ایونٹ شو ہو اور کھلبلی مچی رہے، بس انتشار پھیلا رہے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے پی ٹی آئی کی۔ ایک تو پرامن احتجاج بھی نہیں ہوتا، لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو کوئی نکالے، کسی کے پیچھے لوگ لگیں۔ علی امین گنڈا پور کے پیچھے لگے تو وہ بھی اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، بشرا بی بی کے ساتھ آئے تو وہ بھی اکیلی چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اب بندہ کون نکالے گا؟ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی مذاکرات کا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا ہے کہ مولانا کے افرادی قوت ہمیں مل جائے، اگر ہمارے ساتھ مل جائے، مولانا کے کارکنان ہمارے جلسوں میں آ جائیں، تو ہماری بلے بلے ہوتی رہے گی اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا کو کوئی جلدی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے میں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جب مولانا کے ساتھ مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، فائنل نہیں ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا باقی جماعتوں کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے جو نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کی کمیٹیاں قائم کی گئی تھی، وہ بھی تو 1-2 میٹنگ ہوئی نا، پھر پی ٹی آئی والے خود ہی بھاگ گئے۔ میں نے کئی دفعہ پرانی مثالیں دی ہیں، کبھی آج تک ان کے مذاکرات کسی سے کامیاب نہیں ہوئے۔ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر مذاکرات ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ نیب ترمیمی بل پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کورونا پر مذاکرات ہوئے کہ قومی اتفاق رائے سے قومی پالیسی بنائی جائے، وہ بھی ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی صرف،
دوسری میٹنگ ہی نہیں ہوئی. پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی تھی, اسد کیسر اس وقت اسپیکر تھے, ان کی سربراہی میں. تو پی ٹی آئی ایک نان سیریس جماعت ہے اور ابھی تتر بتر ہے, آپس میں ایک دوسرے دست و گریبان ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کہ پی کے سے ڈیلی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, عاطف خان, شہرام ترکی, اسد کیسر, علی امین گنڈا پور, اور یہ سارے آپس میں تتر بتر ہیں, آپس میں اختلافات ہیں. تو پی ٹی آئی پھر بندے کون نکالے گا؟ اور مذاکرات یہ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ نے کلیئر کہا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر مسائل پی ٹی آئی کم کرنا چاہ رہی ہے, اپنے گھٹانا چاہ رہی ہے, تو پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے, جس کا بھی امکان نہیں ہے. آج کوئی دوست پوچھ رہا تھا میرے سے تو کہ عمران خان سزا پوری کریں گے یا ڈیل شیل ہوگی, بیچ میں نکل آئیں گے, یہ بھی سوال ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے عمران خان ایک دن ڈیل کرنے پر مجبور ہوں گے. بھائی 14 سال کون جیل میں رہے گا؟ تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے, ڈیل کریں گے, کسی نہ کسی عالمی قوت کو درمیان میں ڈال کے, جس نے کوئی ٹرسٹ کیا ہو, یا کسی کے معرفت برطانیہ امریکہ کے معرفت کرا سکتا ہے, گولڈ سمتھ کسی کے معرفت کرا سکتا ہے, یہ اس طرح کا جمائمہ خان کرا سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. باقی لمبے عرصے تک مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان اتنا عرصہ جیل کاٹ سکیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی فی الحال کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.